बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन्नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आफताब इकबाल साहब जो हैं, उनके बारे में कल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर होगा रहा। अगरचे इस शोर होगा की अहमियत नहीं है, क्योंकि इस वक्त टीम का कहना है जी ये ट्रेनिंग में चल रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर आप कुछ न कुछ गुफ्तगू कर दीजिए। हम आफताब इकबाल साहब के फ़ैन रहे हैं और आफताब इकबाल साहब से याद अल्लाह तब से है जब वो बाहर से पढ़ के आए थे और उनके अब्बा ने आते ही उनको मंजूर वट्टू साहब जो उस वक्त अकलीती ग्रोह की बुनियाद के ऊपर पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करके पंजाब के वजीर आला बन गए थे, तो वो उनके मीडिया एडवाइज़र लगे हुए। अच्छा उस वक्त हम जो थे जिसे आप कहना चाहिए कि मेहनती रिपोर्टर्स के अंदर शुमार होते थे। चीफ मिनिस्टर हमारी बीट नहीं थी, वो चीफ रिपोर्टर साहब खुद किया करते थे। चीफ रिपोर्टर साहब और डिप्टी चीफ रिपोर्टर साहब दोनों चूँकि शाम 6 बजे 7 बजे मैक्सिमम 8 बजे तक घर काम करके चले जाते थे और हमारे ऊपर भूत सवार था कि हमने सहाफ़त में कोई नया नाम क्रिएट करना है, तो हम किताब पकड़ के अपना काम ख़त्म करके सबसे पहले हम 4-5 बजे तक काम ख़त्म करते थे, कोई ना कोई किताब पकड़ के बैठ जाते थे, पढ़ते रहते थे। तो 8-9 बजे 10 बजे तक जब तक दफ्तर बंद ना हो जाना, न्यूज़ एजेंसी होती थी, तो हमने वहीं पे बैठे होना, तो वो जनाब आ जाना कि जनाब जी सीएम हाउस अर्जेंटली पहुँचो। अब उत्थे कोई हुंदा ही नहीं सी मेरे अलावा। फिर जो ब्यूरो चीफ साहब थे उन्होंने कहना कि जी आप, तो मैं इस तरह के मौके पे कुछ दफ़ा गया हूँ तो उनके साथ हैंडशेक हुआ और वो गुफ्तगू भी अच्छी करते थे और करते हैं। फिर हम उनको फ़ॉलो करते रहे। जब वो नवायत में कॉलम लिखा करते थे, उस कॉलम के अंदर उन्होंने एक अज़ीज़ी का करैक्टर जनरेट किया और अज़ीज़ी का करैक्टर जनरेट करके फिर उन्होंने उसको मटीरियलाइज़ किया। जब दुनिया टीवी लॉन्च हुआ तो उसमें अज़ीज़ी को सामने ले आए और उसके बाद वो सियासी फक्कड़पन के मूजिद हैं वो, और उन्होंने पहले वो किया, फिर उसके बाद वो जियो पे आए, फिर कौन-सा टीवी चैनल है जहाँ पे वो नहीं गए। लेकिन उन्हें चूँकि मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया को सेल करने का तरीका आता था, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश भी हुए, तरक्की भी की। अल्लाह ताला उन्हें और तरक्कियाँ दे। अगर पाकिस्तान के अंदर मीडिया के नाम के ऊपर ये 2 नंबरी जारी रहनी है, और तो मेरा मतलब है कि फिर मीडिया को भी तो कोई टक्करने वाला होना चाहिए ना। तो आफताब इकबाल साहब इस मीडिया को पूरी तरह टक्करे हैं और उन्होंने अपनी पूरी वर्थ ली है इन ज़ालिम और कायर किस्म के मीडिया मालिकान से, जो 25,000 रुपए पे या 20,000 रुपए पे एक रिपोर्टर रखते हैं और 2 साल उसका रगड़ा निकालते हैं बेचारे का। जब तक कि या तो वो छोड़ के ना चला जाए और या उसका कहीं और फलूक ना लग जाए। ठीक है ना? ये हमारे मीडिया मालिकान है। अगर इन्हीं मीडिया मालिकान के अदारे हैं, अगर उन अदारों में बच्चा दाखिला लेने जाए तो इससे ज़्यादा फीस लेते हैं पर मंथ वो उसे पढ़ाने की और मैस कम्युनिकेशन पढ़ाने की, जिसमें वो पढ़ाते कुछ नहीं। ठीक है ना? सिर्फ़ 4 साल के बाद एक डिग्री दे देते हैं उसको, वो पैसे वसूल करके, और अगले 4 साल उसको उसकी डिग्री के बराबर भी तनख्वाह देने के ऊपर राज़ी नहीं होते। ठीक हो गया? तो उन मीडिया मालिकान को अगर मैं समझता हूँ कि इस पूरे सिनेरियो में कुछ टकरा है, उसका नाम आफताब इकबाल है। उनकी बाकी शख्सियती औसाफ के साथ आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, इस पे आप मेरे कहने पे उनको दाद दीजिए कि पाकिस्तान के मीडिया मालिकान को अगर कोई सही तरह से टकरा है ना, भई उसने डॉक्टर यूनुस भट्ट बनने से इनकार कर। डॉक्टर यूनुस भट्ट कितना बड़ा लिखारी है, आपको अंदाज़ा नहीं, और मज़ाक का, ठीक है? अभी तो उसके टैलेंट का 10% भी सामने नहीं आया, हम सब उम्मीद से हैं और इस तरह के प्रोग्रामों के अंदर, ठीक है ना? और उसको किस तरह जियो ने ज़ाया करके, कॉर्नर करके घर बिठा दिया बेचारे, ठीक है? हालाँकि डॉक्टर साहब ने अभी बहुत कुछ लिखना है और बहुत कुछ प्रोड्यूस करना है, लेकिन जियो ने उसको पूरी तरह कर लिया। आफताब इकबाल इस वजह से बहुत, मैं कहूँगा, अक्लमंद निकला कि वो जियो को भी थूक निकाल के निकल गए। अच्छा, ये तो एक पहलू हो गया जो मुझे अच्छा लगता है, हो सकता है आपको बुरा लगे, मैं आपका जमहूरी हक है। उनकी गिरफ्तारी की खबर आई, जैसे गिरफ्तारी की खबर बनाया उनके भाई ने। उनके भाई जो हैं वो आजकल जो है वो पता नहीं आईएसपीआर या आईएसआई ये कहने के ऊपर बड़ी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बना रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। ठीक है ना? हाँ, और राब्ता तो रहना चाहिए ना, मतलब कभी भी दोबारा अदारे को ज़रूरत पड़ सकती है, या हमें तो हर वक़्त ज़रूरत है ही है। ये जो हैं, ये साहब जो हैं, ये वो आप न्यूज़ जो कि आखिरी हमारा फैज़ एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था, बोल के बाद फिर एक सब्ज़ रंग का बोल आया था।
پھر جناب یہ آپ جو تھا یہ غضنفر سے گن پوائنٹ پہ چھین کے اس کا لائسنس جو تھا وہ کیمرہ کے ذریعے اس کو نیا غلاف پہنایا گیا اور اس کے بعد پھر اس کو آپ کے نام سے لانچ کیا گیا. اس کے ساتھ ایک انڈس نیوز بھی تھا انگریزی کے اندر جو ہوتا تھا, وہ بھی آپ کو پتا, وہ بعد میں بھی چلتا رہا لیکن پھر بند ہوا ہے. تو ان دونوں ٹی وی چینلز کو جو تھا وہ اس کے اصل مالک غضنفر سے گن پوائنٹ پہ چھین کے ادھر دیا گیا تھا, اور پیچھے پیسہ جو تھا وہ امریکہ کے اندر موجود پاکستانیوں کی سرمایہ کاری تھی, اور آفتاب اقبال نے ان میں سے دیاری لگانی چاہیے تھی. ان امریکن انویسٹر سے, امریکن نامعلوم امریکن انویسٹر سے ایسے ہی دیاری لگنی چاہیے, اور ایسے ہی ان کو ہونا چاہیے جس طرح آفتاب اقبال صاحب نے کیا. وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں, ادارے اس بات پہ بھی خوش ہوتے ہیں, بس ادارے کی کسی افسر کے بہنوئی کو یا سالے کو ضرور اس میں اکاموڈیٹ کر لینا چاہیے, اور تھوڑا بہت راتب جو ہے اسے بھی ڈال دینا چاہیے, کچھ نہیں ہوگا آپ کے خلاف. ہاں اگر آپ ایمانداری کی بات کریں گے اور کہیں گے کہ یار پاکستان کے قومی خزانے کا پیسہ ہے, چلیں کسی اور وجہ سے ہی صحیح ہمارے اس پروجیکٹ میں آ گیا ہے تو اس کو تھوڑا سا پراپرلی خرچ کر لیا جائے, تو آپ کو وہ نظام رگڑ کے رکھ دے گا, کیونکہ وہ کنسیو کرنے والوں نے بھی, وہ جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ کنسیو کرنے والوں نے بھی لوٹ مار کے لیے ہی کیا ہوتا ہے. جو پروجیکٹ اس کے ذریعے لانچ ہو رہا ہوتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈی ٹی ایچ کا پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے نا, آج کل لائسنس پینڈنگ پڑا ہوا ہے نا, تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یار. اس لیے اس طرح کے کسی پروجیکٹ کے اندر فیئر ہو کے نہیں چلنا, کبھی بھی یہ سوچ کے بھی نہیں چلنا کہ یہ قوم کا پیسہ ہے, اس میں سے کوئی 4 پیسے بچا دوں میں تو یہ میری قومی خدمت ہو جائے گی, یہ بھی سوچ کے نہیں چلنا. اس میں کڑا پکا لو, جو کچھ آتا ہے گڑا پکا, ٹھیک ہے نا. آفس جو آپ کو گاڑی دے وہ آپ چلا دے, اس کے اوپر رینٹ کار کے اوپر اوبر پہ چلا دے, ٹھیک ہے. اپنی ٹوٹی پھوٹی گاڑی پہ آتے جاتے رہے, وہ جو نئی گاڑی ملی نا وہ رینٹ کار پہ چلا کے ادھر سے بھی کچھ مہینے کا 5-10 لاکھ روپے کمائے, ایسی تیسی اس نظام کی. جب یہ نظام کرتا ہی پرموٹ لٹیروں کو, 2 نمبروں کو, بے ایمانوں کو ہے, تو آپ ایمانداری کا علم اٹھا کے پھر میرے پر کی حالت ہوئے گی نا, ٹھیک ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو اس کی بجائے آپ آفتاب اقبال بنے یار, ٹھیک ہو گیا. جو نظام 2 نمبر ہے اس کے ساتھ 4 نمبر ہی کر کے نا اس کا رگڑا نکال کے نکل جائے وہاں. تو آفتاب بھائی جو ہیں اس لیے مجھے تو بہت زیادہ امپریس کرتے ہیں, انسپائر نہیں کرتے. میں وہ لائف سٹائل نہیں اپنانا چاہ رہا, لیکن امپریس کرتے ہیں یار, ٹھیک کیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ نظام کسی میرے جیسے شخص کو جو ایسے میرے جیسے کو چھوڑے کسی ایسے شخص کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے جو کہ اس لوٹ مار کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا, تو پھر اس نظام کو کے اندر اس شخص کو پریز کریں جو اس پورے نظام کے سر کے اوپر چڑھ کے اترے گا, ٹھیک ہے. یہ تو آفتاب اقبال صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری کی خبر ان کے بھائی نے پھوڑی اور ان کی بیٹی نے عائشہ نے تصدیق کی. بیسیکلی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی, صرف ان کو تھوڑا سا انویسٹیگیشن کے لیے روکا گیا. 4-5 کہانیاں ہیں, میں 4-5 کی 4-5 آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا ملک ریاض کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا تھا, حالانکہ ملک ریاض کے ساتھ جھگڑے کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. ملک ریاض نے اپنا جو چماٹ ہے کامران خان, اس کو وہاں پہ بلا لیا, اور کامران خان جو ہے وہ پولیٹیکل رپورٹنگ کر رہا ہے دبئی میں بیٹھ کے. کوئی بھی بندہ اٹھ کے میرے جیسا, میں تو نہیں کروں گا, کامی بھائی جو ہے نا وہ جن کا اثاثہ ہیں وہ جانے, وہاں پہ اٹھ کے کامی بھائی کی شکایت کر سکتا ہے اور کامی بھائی تلے جا سکتے ہیں, لیکن کامی بھائی کر رہے ہیں, اور جب تک ان کی نظر نہیں پڑتی یا ان تک یو اے ای والوں تک شکایت نہیں پہنچتی تب تک کرتے رہیں گے. دوسری بات, لیکن آفتاب اقبال صاحب تو کوئی اس طرح کا کام کرتا ہی نہیں ہے, کوئی خبر لکھنا, کوئی کالم لکھنا وغیرہ تو ان کا کبھی شعبہ ہی نہیں رہا, اور نہ ہی ان کا کوئی مسئلہ رہا ہے. تو پھر کیا ہوا ہے یہ جی, یہ میرا خیال یہ خبر جو ہے یہ بھی غلط ہے کہ ان کا کوئی جھگڑا تھا ملک ریاض کے ساتھ. ملک ریاض تو خود بڑی نیش ہے, ملک ریاض کے اوپر اپنی نوست پڑ جائے تو وہ خود ہی پہلے پیمپر تے بندی پھرنا اور کی کرنا جو تھا. میرا مطلب ہے جڑا ساڈا صدیق اظہر اس کا وکیل ہوا کرتا تھا, بیریا ٹاؤن کا وکیل تھا. میرا مطلب موٹر سائیکل سے 4.5 کروڑ کی گاڑی کا سفر اظہر صدیق نے کیا ہے, تو بیریا ٹاؤن, تھینکس ٹو بیریا ٹاؤن, ٹھیک ہے. آج کل کتنے ہوتا ہے اظہر صدیق جی نا. اچھا جی, اس کے بعد
اچھا فادر صدیق کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، اور وہ ہاں شہزاد اکبر ہوتا تھا، منی لانڈرنگ کرتا تھا ملک ریاض کے بیاف کے اوپر ہے دی تھی اس نے، پوری وفاقی کابینہ کے ذریعے منی لانڈرنگ کروا دی تھی شہزاد اکبر نے. تو میرا مطلب ہے کہ کہاں ہوتا ہے آج کل نیش پیری ملک ریاض دی. اس کے بعد فیض امیر اس کا سب سے بڑا سپورٹر پروموٹر ہوتا تھا کی وجہ سے نیش پیری ملک ریاض دی. عمران خان کے پی کے اندر سے آج بھی لینڈ ایکویزیشن ہو رہی ہے. میں بار بار اس عمر کی نشاندہی کر رہا ہوں، آج بھی بیریا ٹاؤن کے حکام کے پی کے میں جا کر نوشہرہ سے لے کے پشاور تک ایک ایک خطونی اور ایک ایک کھاتا چیک کر رہے ہیں زمین کا کہ کیڑی زمین دے تے قبضہ کرانا ہے، جڑی الاٹ کروانی ہے، تو کیڑی برائے نام پیسوں پہ خریدنی ہے، کون سی مسلم اوقاف کیا، کون سی غیر مسلم اوقاف کیا، اور اس کا کیسے نکالنا، یہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. ہاں میری جاسوسی ہے ان اداروں کے لیے جو اس کے اوپر دھیان کر رہے ہیں. اور تیسری بات جو ہے نا، وہ چوتھی بات، وہ خیر ملک ریاض کی نیشیں جو ہیں وہ گنوانے پہ چلیں، تو اس لیے آفتاب اقبال ملک ریاض کی پارٹی نہیں ہو سکتی، ان کی پارٹی وہ ہے، تو ملک ریاض کے ساتھ جھگڑے کی کوئی صورت ہی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ برطانیہ میں جو گئے تھے وہ جیت لو لندن ہے والا کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی میرا مطلب ہے کہ لاٹری شارٹری کا ہے وہاں پہ اہل پاکستان کے لیے، تو اس کی پروموشن کرتے ہوئے کوئی جھگڑا وگڑا ہوا ہے تو انہوں نے شکایت بھیج دی تھی. میرا نہیں خیال ایسا بھی نہیں ہے، وہ تصویر تو وہی والی لگی ہوئی ہے. اچھا جی، اس کے بعد کہا گیا کہ جناب اور کیا کہا گیا، اور دو الزام اور بھی لگائے گا کہ یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے، ایسی کوئی بات. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ہمارے یہ جو نصرت فتح علی خان صاحب کے ہیں، راحت فتح علی خان، ان کا تو کوئی جھگڑا نہیں نا ہوتا کسی کے ساتھ، یا وہ تو کوئی منی لانڈرنگ میں نہیں ہوتے. لیکن جب وہ اپنے انٹراج کے ساتھ موو کرتے ہیں، کبھی ان کا دلی ایئرپورٹ کے اوپر پھڈا ہوا ہوتا ہے، کبھی دبئی میں ہوا ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوا ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوا ہوتا ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو انٹراج جن کا بن جاتا ہے کہ جن کا پورا مطلب طائفہ موو کرے گا تو وہ ساتھ میں موو کریں گے. اب آفتاب اقبال صاحب ماشاءاللہ اتنے پیسے کما چکے ہیں کہ اب وہ طائفے کے ساتھ موو کرتے ہیں، تو اس طائفے کے اندر کوئی تھوڑی سی اونچی نیچی ہو ہی جاتی ہے نا، کسی سے کوئی پوری برآمد ہو گئی، کسی سے کوئی کی ہو گیا ہے. اب وہ طائفے کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس نے ان سے باقاعدہ رابطہ کر کے تو وہ کہنا ہوتا ہے جان دی کرو یار منڈا جڑا نہ بت ناہلی ایسے کو ذرا بے احتیاطی ہو گئی، وہ پھر اس منڈے کو وہاں سے نکلوا کے لانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے صورتحال. بظاہر سٹیٹمنٹ یہی جاری ہوئی ہے کہ وہ جو لیگل لمٹ تھی پیسے لانے کی اجازت ہوتی ہے اس سے کچھ زیادہ پیسے تھے ان کے پاس، اس لیے وہ ہو گئے. اچھا یہی سچ ہوگا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس حوالے. تو وہ تمام لوگ جنہوں نے بڑھ چڑھ کے آفتاب اقبال کے اوپر منہ ماری کی ہے، میرا ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہے لیکن نفرت بھی نہیں. ٹھیک ہے نا، تو جنہوں نے منہ ماری کی ہے ان کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے جو ہر ریت والی ٹرالی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کی بلا محنت کر حسد نہ کر. اے، ہاں ہارن دے کر پاس کرے، رفتار 15 کلو کی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے لیے آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.